ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا گلفام جی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئے دن کا آغاز کچھ نئی امیدیں اور بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ لے کر آتا ہے، تو آج کا دن بھی یقیناً ہم سب کے لیے میں وہ دعا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ ہم سب کے لیے بہت ساری اچھی اور پازیٹیو نئی چیزیں جو ہے وہ لے کر آئے ہمارے ساتھ، اور ہماری زندگیوں میں جو رنگ موجود نہیں ہیں ان رنگوں کو بھی ہماری زندگی میں جو ہے وہ بھر دے، تاکہ ہم سب جو ہیں اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار سکیں اور ایک اچھے لائف سٹائل کے ساتھ، ایک اچھی زندگی کے ساتھ ہم اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ شروع کریں، کیونکہ دن کا آغاز ہے، دن کا آغاز جو ہے وہ خاصے خوبصورت ہو تو آپ کا دن جو ہے وہ بہت پیارا گزرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے دن میں جو کہ آپ کو اپسیٹ کر دیتی ہیں، لیکن ہم نے اس سے اپسیٹ نہیں ہونا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ، کیونکہ ہم مینٹلی جب اپسیٹ ہوتے ہیں تو ہم کسی چیز کو بھی نہ تو صحیح سے پرفارم کر پاتے ہیں، نہ اس کو دیکھ پاتے ہیں، نہ ہی ہم اس میں خوش رہ پاتے ہیں۔ تو خوش رہنے کے لیے ہمیں مینٹلی طور پہ خوش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس پر ہم ایک ٹاپک لینا چاہیں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کو کس طرح سے سمجھا جائے۔ بچوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ بہت زیادہ کی جاتی ہے، اس ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے وہ عدم اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا ہے، وہ اپنی بات کو کہنے سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے پیرنٹس کو اپنا دوست نہیں سمجھتے بلکہ وہ اپنے پیرنٹس کو ایک جسے کہتے ہیں رولنگ پرسن سمجھتے ہیں جو ان پر جسٹ رول کر رہا ہے، دیٹس اٹ۔ تو اس حوالے سے جو بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ جو ڈانٹ ڈپٹ غصہ جو ہوتا ہے اس پہ بچوں کی نفسیات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور ماہر نفسیات علی اجمل صاحب۔ جی السلام علیکم علی۔ جی وعلیکم السلام۔ علی کیا حال ہے آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو۔ علی، ہم یہاں پر بات کریں بچوں کی نفسیات پر، جس پر خاصے برا اثر پڑتا ہے جب والدین جو ہوتے ہیں ان پہ ایکسٹرا ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کی جو نفسیات ہے وہ کتنی افیکٹ ہوتی ہے ان چیزوں سے؟ جی بالکل، بچوں کی نفسیات والدین کی ڈانٹ ڈپٹ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اور اس سے بچوں کی شخصیت پہ، ان کے ذہن پہ بہت ہی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے خود ہی شروع میں بتا دیا کہ اس سے بچوں میں جو خود اعتمادی ہے اس کی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو جسٹ ایک بات ہے، اگر کوئی پیرنٹس ڈانٹتے ہیں تو اس سے نہ صرف بچوں میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے بلکہ ان کی بہت سارے ان کو جذباتی مسائل بھی ہوتے ہیں، وہ ریبل ہو جاتے ہیں، بات نہیں مانتے، ریزسٹ کرتے ہیں، جو ہمارے سوسائٹی کے جو سوسائٹل نارمز ہم نے ان کو طور طریقے سکھانے ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں سیکھ پاتے، اور اس کے بعد جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں بچوں کی وہ بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اگر والدین ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا یہ گیا کہ ہم بچوں کو جو ڈانٹتے ہیں وہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے ڈانٹتے ہیں، ان کو کوئی چیزیں سکھانے کے لیے ڈانٹتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی طرف سے بچوں کو ان کی بھلائی کے لیے ہی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اچھے کے لیے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے۔ لیکن جس مقصد کے لیے ہم ڈانٹتے ہیں، عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ جس مقصد کے لیے پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، جو ڈانٹ ڈپٹ وہ مقصد کو پورا کرنے کی بجائے اس کا الٹ مقصد جو ہے وہ پورا کر رہی ہوتی ہے۔ مثلاً کہ جیسے ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ہم بچوں کو بعض اوقات ڈسپلن جیسے سکھاتے ہیں، کوئی تمیز سکھا دی، اس کے علاوہ اگر پیرنٹس بچوں سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو تب ڈانٹتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کو سو کال اپنی طرف سے راہ راست پہ لانے کے لیے ڈانٹا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس ڈانٹ ڈپٹ پیرنٹس عام طور پہ مقصد کے تھرو کے لیے کرتے ہیں، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے وہ بالکل ہی اس مقصد کے اینٹی زور لگا رہے ہوتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اس کے سوا کہ بچوں میں جذباتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ جو خود اعتمادی کی کمی، اور اس کے بعد بائی دا وے یہ صرف یہاں تک بات نہیں رکتی۔ دیکھا گیا ریسرچ میں یہ آیا اور میرے اپنے ایکسپیرینس میں، میرے کلینک میں یہ میرے ایکسپیرینس میں آیا کہ جن بچوں کو والدین بچپن میں
بہت زیادہ ڈانٹے یا ان کو ان سے بہت زیادہ ان کا فاصلہ گیپ ہو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, تو یہ نہ صرف کہ بچوں کے بچپن کی حد تک محدود رہتی ہے یہ چیزیں, بلکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, کوئی نوجوان ہو گئے, اڈلٹ بن گئے, ان کی شخصیت پہ تب بھی وہ اثرات رہتے ہیں جو کہ والدین کی بے جا ڈانٹ ڈپٹ نے ان پہ کیے ہوتے ہیں. بچپن میں تو آبویسلی ان کو بچپن میں تو آبویسلی ان کو مسئلے ہوں گے ڈانٹ ڈپٹ کے, لیکن یہ ساری زندگی ساتھ چلتا ہے کیونکہ بچپن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, اور بچوں کے لیے جو پیرنٹس ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر بچے نے 3 سال یا اس سے بعد عام طور پہ دیکھا گیا کہ ہمارے کلچر میں بچہ باہر جاتا ہے, کچھ اسکول گوئنگ ایج ہوتی ہے, اس سے پہلے جو بڑے اوائل اس کے سال ہوتے ہیں اس میں جو بچہ ہے وہ اب اس کے جو سارا محور ہے, اس کے جو سگنیفیکینٹ ادرس ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. اب اگر پیرنٹس بچے کو اتنا زیادہ وہ انیشیل سٹارٹ کے سالوں میں پیرنٹس کا اور بچوں کا ایک بانڈ ہوتا ہے جو کہ بچوں کی ساری زندگی کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے, اس میں بچے کا اور تو کہیں انٹریکشن ہوتا نہیں ہے پیرنٹس کے علاوہ, تو اگر وہ کیونکہ اس طرح کا ہمارا ریلیشن پیرنٹس سے ہوتا ہے کہ اگر پھر پیرنٹس بچوں کو ڈانٹے, ایون کہ 3 سال کے بعد جب بھی بچوں کو ڈانٹے, تو وہ نہ صرف یہ بات بچپن تک محدود رہتی ہے بلکہ یہ ان کی جب وہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں اس ڈانٹ ڈپٹ کا اثر ان کی اڈلٹ لائف پہ بھی ہوتا ہے, اور بلکہ جب کوئی شخص اگر بوڑھا بھی ہو جائے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بھی ہو, تب بھی وہ جو اس کو بچپن کی ڈانٹ ڈپٹ ہے, پیرنٹس کی بے جا ڈانٹ ڈپٹ, زیادہ ڈانٹ ڈپٹ, اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. اور پھر obviously جب وہ اپنے بچوں کی ٹریننگ کوئی ایسا شخص کرتا ہے اور اس کے بعد ایون کہ اپنے کرتا ہے, تو یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ جو بچپن کی اس کی ڈانٹ ڈپٹ جو اس پہ ہوئی ہے اس کی پوری زندگی پہ, زیادہ تر اس کے بچپن پہ, اس کے بعد پوری زندگی پہ, اور پھر اس کی آنے والی کم سے کم 2 جو نسلیں ہیں ان پہ اس کا ایڈورس ایفیکٹ جو ہے وہ رہتا ہے. تو یہ نہ صرف بات آپ نے یہاں پر بات کی کہ اس کی زندگی پر اور اس کی کافی مطلب اڈلٹ لائف تک اس پہ اس کا اثر رہتا ہے اور وہ ایک مزاج اپنا اس طرح سے ڈیولپ کر لیتا ہے, لیکن بہت سارے سینیریوز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کو ڈانٹنا بہت ضروری ہوتا ہے ان کو صحیح اور غلط کا فرق بتانے کے لیے. جیسے اگر کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو ہمیں اگر اس کو پیار سے کھانا کھلانے کی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہا تو وہاں ڈانٹنا ضروری ہے. اگر کوئی بچہ, جیسے اب ایک ایگزامپل ہم اکثر کوٹ کیا کرتے ہیں کہ اگر بچہ آگ سے کھیلنے کو کہہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اسے آگ نہیں دے سکتے کھیلنے کے لیے. اگر وہ میچ باکس مانگ رہا ہے کھیلنے کے لیے تو ہم اسے میچ باکس نہیں پکڑا سکتے ہاتھ میں. اس سینیریو میں ہمیں اسے پیار سے سمجھانا پڑے گا, اور اگر وہ پیار سے نہیں سمجھتا تو ہمیں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھانا پڑے گا. اس حالات میں, اس سچویشن میں بھی اگر ہم ڈانٹے نہیں تو پھر ہم بچے کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو جہاں تک ڈانٹ کی بات ہے, بالکل آپ نے بڑا اچھا اور بڑا ریئلسٹک سینیریو دیا کہ اگر بعض اوقات ایسے اکثر ہو جاتے ہیں کہ بچوں پہ ہمیں سختی کرنی پڑتی ہے, ڈانٹنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں نا ایک چیز یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو بالکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کو, نہ تو میں کبھی سجیسٹ کرتا ہوں کہ بالکل ڈانٹ ڈپٹ 0 ہونی چاہیے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کبھی ہم نے بچوں کو سختی کرنی پڑ جاتی ہے ان کے فائدے کے لیے کہ وہ ٹھیک طرح سے, جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا سینیریو بتایا. اب اس میں نا یہاں پہ 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ اکثر جو پیرنٹس ہیں ان کو لگتا یہ ہے, انہوں نے پیرنٹنگ کا اپنا بات پہ بچے کو ڈانٹنا, تو یہ جو ایک تو بے جا ڈانٹ ہے یہ بہت نقصان دہ ہے, اور اس کے بعد زیادہ ڈانٹ جو ہے وہ بھی بہت نقصان دہ ہے. اگر ڈانٹنا پڑ جاتا ہے, بالکل ڈانٹنا پڑ جاتا ہے, لیکن اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ کبھی ڈانٹ لیا, کبھی پیار سے بات سمجھا دی, کبھی چیزوں کو مینج کر دیا. ٹھیک ہے, زیادہ ٹائم پیرنٹس نے اپنی منوا لی بچوں سے, کبھی بچے کی مان لی, اگر بہت زیادہ کوئی بچے کی ناجائز یا ان لاجیکل ڈیمانڈ نہیں ہے تو کبھی بچے کی مان لی, زیادہ اپنی منوا لی. یہ ایک سینیریو جو ہے یہ ریئلسٹک اور اصل سچ چیز ہے کہ ہمیں اس طرح سے بچوں کی پرورش کرنی چاہیے. اب دوسری بات, یہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ کا یہ دیکھا گیا کہ بعض اوقات اصل میں جو اس کے پیچھے فلسفی ہے, جو اس کے پیچھے لاجک ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں ان کے فائدے کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ
पेरेंट्स जो हैं वो जज्बाती तौर पे बच्चे को बहुत डांट रहे होते हैं। उनकी ज्यादातर पेरेंट्स की डांट से ये लग रहा होता है कि ये बच्चे को उसकी इस्लाह की बजाय अपने किसी गुस्से में डांट रहे हैं कि बच्चे ने कुछ किया और उनको उस पे गुस्सा आ गया। वही बात जो कि बड़े आराम से बड़े प्यार से हो सकती थी, अपने गुस्से में पेरेंट्स ने डांट दिया या ज्यादा डांट दिया। उसके अलावा अगर कोई पेरेंट है, उसको कोई लाइफ में कोई मसला है, कोई फ्रस्ट्रेशन है जो कि आम तौर पे लाइफ में चलती रहती है, तो उसमें देखने में ये आया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे निकालते हैं, उनको बहुत ज्यादा डांटते हैं। ये भी एक बिल्कुल बच्चों के लिए गलत बात है, ये एक डिफरेंट किस्म है डांट की। इसके अलावा अक्सर जो मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है, जो मैं पेरेंट्स को स्ट्रांगली बिल्कुल इसको नॉट रिकमेंड करता हूं कि कभी बच्चों को ऐसे ना डांटे। अक्सर डांट में पेरेंट्स बच्चों को ऐसी बातें कह देते हैं जो कि उनकी मेंटल अपब्रिंगिंग और हेल्थ के पेरेंट्स बच्चों को बाद का डांट में कोसना शुरू कर देते हैं। वो कोसना और उनको इस तरह से क्रिटिसाइज करना बच्चों को शुरू कर देते हैं कि वो बच्चे का उस वक्त सेल्फ कॉन्सेप्ट बन रहा होता है। हर एक का हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने बारे में क्या राय हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या बात खुद से करते हैं, जिसको हम थिंकिंग कहते हैं। दुनिया का हर इंसान सोचता है इस तरह से। बिल्कुल ऐसी है, वो उस लिहाज से हो जाती है कि बच्चे जो हैं अपने आप को उस सिनेरियो में सोचने लग जाते हैं जिस सिनेरियो में उनके पेरेंट्स उनको कर रहे होते हैं, उनको अल्फाजों के थ्रू। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।